الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. یہ سورہ کہف چل رہی تھی اور یہ سورہ کہف کا دوسرا قصہ اس کا آغاز ہے. یہاں دو شخص ہیں، ایک مادی ذہنیت رکھنے والا اور ایمان کی سوچ اور ایمان کی شعور اور ایمان کی عقل سے محروم. مادیت اس کے ہاں اس کا درجہ معبود کا سا کہ دنیا میں جو نتیجہ آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ میری مادی محنت ہے، یہ مادی طرز فکر ہے اور یہ سوچنے کا انداز مادی ہے کہ جو اس دنیا میں نتیجہ آ رہا یہ میری محنت کا، میری کاوش کا، میری سمجھداری کا، میری عقل مندی کا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور دوسرا کردار ہے یہاں ایک صاحب ایمان کا جسے اللہ نے عقل دی لیکن ایمان کی روشنی کے ساتھ، ایمان والی عقل. اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، جو طرز فکر ہے، وہ ایمانی ہے. دونوں کرداروں کا یہاں ذکر ہے اور ہمیں یہ زندگی میں مختلف مواقع پر قدم قدم کے اس قسم کے احوال پیش آتے. معاشرے میں، سوسائٹی میں اس قسم کے کردار بہت ہوتے اور قرآن ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کس طرز فکر کے حامل ہیں، ہمارا طرز فکر کیا ہے زندگی میں، ہم کہاں کھڑے. تو مادی طرز فکر رکھنے والا شخص جس کے پاس ایک باغ تھا، دو باغ تھے اور انگوروں کے تھے اور بڑا شاندار پھل تھا اس کا، اور اس کی باڑ لگی ہوئی تھی اور وہ باڑ بھی بڑی قیمتی تھی کہ وہ باڑ بھی کھجور کے خوبصورت اور پھلدار درختوں کی تھی. چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی، کھجور کے بڑے بڑے درخت، اور یہ باغ ہمیشہ اچھے پھل دیا کرتے تھے. اور پھر ان کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو اس باغ کی بہار کے لیے، باثمر ہونے کے لیے ظاہری لحاظ سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بڑا مال و دولت تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور بھی صاحبی حیثیت تھا وہ. تو دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس یہ خوشحالی، یہ ظاہری ترقی، یہ فراوانی، معاشی لحاظ سے اس کے لیے یہ ساری آسانیاں اور خوشحالی کے یہ سارے اسباب اسے زندگی میں مہیا ہے.
وہ جو ایک مادہ پرست آدمی کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ ذہنیت اس کی بھی تھی، انا، تکبر، غرور، دوسروں کی حقارت، دوسروں کو کم تر سمجھنا، اپنی اس ظاہری شان و شوکت پہ فخر کرنا، اور اسے اپنا کمال، اپنی سمجھداری گردانا، یہ بیماری آتی ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اقتدار، یہ ذہنیت وہاں بھی آتی ہے۔ مادی لحاظ سے خوشحالی آئے تو یہ ذہنیت وہاں بھی بنتی ہے۔ تو کہنے لگا اپنے دوسرے ساتھی سے کہ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، واعز نفرا، اور جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ زیادہ صاحب عزت اور جاہ، اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ ہیں۔ فخر کرنے لگا، تکبر کے بول۔ جب ایمان کی عقل نہ ہو تو یہ مادی نقشے آدمی کا دماغ خراب کر دیتے، یہ مادی فراوانی یہ آدمی کو اپنے اوقات بھلا دیتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس تیرے میں اور تیری یہ ملکیت میں، اس کے درمیان اللہ کا فیصلہ بھی حائل ہے، اور کسی وقت بھی اس کا فیصلہ ہو گیا تو تماشا بن جائے گا۔ تیری جتنی ملکیت ہے، خزانے ہیں تیرے میں، اور اس ملکیت کے درمیان اللہ کا فیصلہ حائل ہے، بس اس کا فیصلہ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ وہ ان نقشوں میں فخر، غرور، تکبر، یہ بیماری اس کے اندر، یہ جراثیم آنے لگتے، اور یہ کہنے لگا اسی قسم کا ایک اور بڑا خزانے اس کے پاس، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے بھی ایک بہت طاقتور جماعت کی ضرورت تھی جو اس کی چابیاں اٹھائے۔ کتنا خزانہ ہوگا۔ تو جب اسے کہا کہ احسان شناسی اپنے اندر پیدا کر، شکر گزار رہے، عاجز بندہ بن، تو کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی۔ کون محسن، کس کے احسانات؟ یہ تو سب میرا علم و ہنر کا نتیجہ ہے، میری محنت اور کاوش اور میری سمجھداری اور عقل مندی، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ قارون وہ بھی اسی سوچ رکھا، اسی سوچ کا آدمی تھا۔ تو یہ شخص جب ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا، ظلم کر رہا تھا اپنے اوپر، اور ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کو بھول رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی بھول رہا تھا۔ ظالم تھا، اپنے آپ کو بھی بھولا کہ تیرے جسم میں جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں یہ کسی ذات نے رکھی ہیں۔ اور جو یہ زمین ہے، اس زمین کی پیداوار، اس میں بھی تیرا اختیار تو نہیں ہے، اور اس زمین کے اندر کا پانی، اس میں بھی تیرا اختیار نہیں، اور اس زمین کے اندر سے کونپل کر نکلنا اور پھلوں میں ذائقہ ڈالنا، یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، اور پھر ان پھلوں کی سائز بنانا
اور رنگت بھرنا یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے. تیرا کام، تیری محنت تو اس حد تک ہے تو ان چیزوں کو منظم کر لے، تنظیم دے دے. تیری تو محنت اتنی ہے. ورنہ نہیں تو یہ زمین تو نے پیدا کی، نہ زمین کا پانی تیری محنت سے آیا، اور نہ ہی زمین کے یہ کونپل اوپر جو آئی یہ تیرے اختیار میں تھی، اور نہ یہ پھلوں کا لگنا اور اس میں ذائقے کا آنا اور اس کا سائز کا بننا، رنگت کا آنا، نہ یہ تیرے اختیار میں تھا. تیری محنت اگر ہے بھی تو اس حد تک نا کہ تو نے ان چیزوں کو منظم کیا، مرتب کیا. اور یہ تنظیم اور مرتب کرنے کی صلاحیت بھی تیرے اندر کس نے رکھی؟ اللہ نے. لیکن جب ایمان کی روشنی عقل میں نہ ہو تو اس کم عقل کو یہ باتیں موٹی موٹی بھی سمجھ میں نہیں آتی. جب یہ عقل ایمان کی روشنی سے خالی ہو تو اتنی موٹی باتیں بھی اسے سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ بس میں ہوں تو ہے نا. ارے میاں تو ہے تو نہیں، اس کی مشیت ہے تو ہے نا، اس کا ارادہ ہے تو ہے نا. تیرے ہونے نہ ہونے سے نہیں، اس کے چاہنے اور نہ چاہنے سے فیصلہ ہے. اس کی مشیت ہے تو ہے. یہ دو طرز فکر ہیں زندگی کے، دو طرز فکر، اور دونوں کی اپنی خصوصیات ہیں. مادی طرز فکر میں آدمی میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، بڑائی آتی ہے، اور اپنی کمالات، اپنی صلاحیت کی طرف نظریں جاتی ہیں. اور ایمانی طرز فکر میں جو اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہو، فراوانی میں اضافہ ہو، خوشحالی میں اضافہ ہو، عاجزی بڑھتی ہے، تواضع آتی ہے، شکر گزاری آتی ہے، احسان شناسی آتی ہے، اور اس محسن کی حق شناسی آتی ہے. یہ دونوں طرز فکر کا نتیجہ ہے، خصوصیات ہے. اس سے آدمی پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کس صف میں کھڑی ہے، یہ خود کس صف میں کھڑا ہے. مادی ذہنیت ہے یا ایمانی سوچ اور فکر ہے، کس صف میں یہ کھڑا ہے. تو یہ شخص باغ میں داخل ہوا اور داخل ہونے کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا. یہ باغ تو ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، میری یہ نصیب ہمیشہ ایسے رہیں گے، میری قسمت ہمیشہ ہی بلند رہے گی، میرے اقبال ہمیشہ بلند رہیں گے. بعض لوگ یہ سوچا کرتے کہ یہ ساری خوشحالی یہ ہمارا گویا کہ حق ہے اور ہمیشہ ہی ہم ایسا رہیں گے. یہ ہماری ذاتی میراث ہے، یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی. آگے کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے حشر نشر بھی نہیں ہوگا، اس پہ کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، اس پر کبھی قیامت آئے گی بھی نہیں. اگر یہ مسلمان میں یہ بیماری سرایت کر جائے مادیت کی، یہ مرنے کا شاید انکار تو نہ کرے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی سوچ اور فکر اس کی زندگی سے خارج ہو جاتی ہے. اس عقیدے کا کہیں اس کی زندگی میں گزر نظر نہیں آتا. اس مرنے کے بعد کی زندگی کا جو ایمان اور یقین ہے وہ اس کی زندگی کی طرز میں اور رہن سہن میں کہیں نظر نہیں آتا. انکار تو نہیں کرتا لیکن اس کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا.
کہ یہ دنیا میں جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا. لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید اس نے یہیں رہنا ہے. اب ایک آدمی 80 سال کے بعد گھر بنانے لگے ہیں، کیا مطلب ہے؟ 90 سال کے بعد بھی اسے پریشانیاں ہیں تو اسی زندگی کی کون سی دنیا میں جی رہا ہے؟ تو یہ اس مادیت میں ایسا گھرا ہوا کہ لگا مرنا ورنا نہیں ہے، حشر نشر ہونا ہی نہیں ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ آئے گی قیامت تو یہ خوشحالی اور یہ فراوانی یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگی. یہاں بھی ہم خوشحال رہیں گے، وہاں بھی ہم خوشحال رہیں گے. ہمارے نصیب میں ہے یہ خوشحالی. کچھ بھی کرتے رہیں، وہاں بھی ہم ایسی زندگی گزاریں گے، یہاں بھی ایسی. صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، وہ تو قبر کے پاس جا کر زاروں قطار روتے تھے کہ اس تنہائی میں نہ جانے کیا حشر ہونے والا ہے، کیا سلوک ہونے والا ہے. زاروں قطار رو رہے اور بارہا دعا کر رہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہی ہے کہ وہ کل کی عذاب کی، جہنم کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالی سے اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. لیکن جب دلوں میں غفلت انتہا درجے کی ہو تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے بدلہ لینا ہے تو مرنے کے بعد لے لینا، وہاں لینا ہے نا لے لینا وہاں پر. یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ یہ دل اس عقیدے سے، اس ایمان سے، اس زندگی کے یقین سے خالی ہو گیا ہے. یہ نہیں جانتا وہ زندگی کیسے ہو، کیسے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، اور اس کا پھر حساب کے بعد کیا نتیجہ آنے والا ہے اسے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو یوں کہنے لگا کہ اگر میں واپس چلا بھی گیا، قیامت آ بھی گئی، تو یہ خوشحالی یہ ہمارے ساتھ رہے گی، وہاں بھی ہم ایسے ہی خوشحال رہیں گے اور ایسی زندگی گزاریں گے. تو اس کے بالمقابل جو صاحب ایمان تھا، ایمانی طرز فکر، ایمانی زندگی، اس کے انداز گفتگو کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین